بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسماء فروخ آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے سورۃ الماعون۔ معون کا مطلب ہے روزانہ استعمال کی چیزیں، مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام، ہمسائیگی کی حاجات یا ضروریات۔ اس کا انگلش مترادف ہے اسمال تھنگس آف ڈیلی یوز، لٹل ایکٹس آف کائنڈنیس، نیبرلی نیڈس۔ جو شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پانے پر اور روز حشر پر یقین رکھتا ہے، زندگی میں اس کا طرز عمل اس شخص سے بے حد مختلف ہوتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ عقیدہ آخرت مضبوط کردار کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے دھارے بھی اسی عقیدے سے پھوٹتے ہیں۔ اگر کسی کو پکڑ کا خوف نہ ہو تو برائی سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ زندگی بس یہی ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں کسی بھی برائی سے، پھر اگر وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لے اور اسی سے بھرپور فائدہ صرف اپنی ذات کے لیے اٹھانے کی کوشش کرے گا اور اسے روز محشر جواب دہ ہونے کا خوف نہیں ہوگا تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص زندگی کو ایک امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہے اور روز محشر کا خوف رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہے اور اس کو یہ خوف ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ہر عمل درج ہو رہا ہے، تو زندگی میں اس کا رویہ بالکل مختلف ہوگا۔ وہ اللہ سے ڈرے گا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال کرے گا۔ تو جو شخص چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی نہیں کر رہا، یقیناً وہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ پھر ایسا شخص یتیم کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کرتا، نہ ہی دوسروں کو حسن سلوک پر ابھارتا ہے۔ اس کے برعکس وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اس کا مال وراثت سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، جبکہ یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے بے حد سخت وعید ہے کہ وہ گویا اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ لیکن جو شخص قیامت پہ یقین نہیں رکھتا یا روز جزا پہ یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنے لیے کوئی جواب دہ خود کو نہیں سمجھتا، اس لیے وہ یتیم کو بھی دھکے دینے سے گریز نہیں کرتا۔ اور اسی طرح نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مسکین کو کھانا کھلانا اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارنا، یہ بھی ایک چھوٹا سا مہربانی کا کام ہے۔ لیکن لوگ اگر جواب دہی کا عقیدہ نہیں رکھتے تو وہ یہ چھوٹے چھوٹے مہربانی کے کام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جو رزق انہیں حاصل ہوتا ہے وہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ جس کے پاس زیادہ رزق ہو تو اس کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ اس رزق سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے یا نہیں، اور جس کے پاس تنگی ہو اس کے لیے بھی آزمائش ہے کہ کیا وہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ تو رزق کی تنگی اور فراخی دونوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رزق کو آزمائش سمجھ کر مسکینوں کو کھانا کھلانا جو بڑے ثواب کا کام ہے، اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ خود کھلانا چاہیے ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں وہ لوگ جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور حدیث میں بھی ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے، ایک حدیث جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود سیر ہو کے سو گیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا۔ اسی طرح ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، یا وہ ان کی نیت خالص نہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کی بجائے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ مراد اس سے منافقین ہیں جو مسلمانوں کے سامنے خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور دکھاوے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اس طرح پڑھتے تھے کہ بہت غفلت کے ساتھ۔
اور اس سے وہ لوگ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ روز حشر پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ نماز کا حکم قرآن میں 700 بار دیا گیا ہے، لیکن نماز کو دیر سے ادا کرنا، بے دلی سے ادا کرنا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ادا کرنا، یہ بھی غفلت شمار ہوگی۔ اور سب سے اہم بات کسی بھی نیک عمل میں اس کی نیت ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دکھاوے کے اعمال سے محض دکھاوا ہوگا۔ اللہ اس عمل کا اجر دے گا جو خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ اور اسی طرح پھر اس صورت میں ذکر آتا ہے ان لوگوں کا جو لوگوں کو برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ امیر سے امیر اور غریب سے غریب کو بھی بعض معمولی چیزیں ایک دوسرے سے ضرورت کے وقت مانگنی پڑ جاتی ہیں، خاص طور پہ ہمسایوں کو۔ تو یہ چیزیں بہت بے حقیقت چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال کے بعد واپس مل جاتی ہیں۔ تو یہ چھوٹے موٹے جو مہربانی کے کام ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جو واپس مل جایا کرتی ہیں اپنے ہمسایوں کو مانگنے پہ نہیں دیتے، یا کسی بھی ساتھ بیٹھنے والے شخص کو یا کسی بھی شخص کو، تو ان کے لیے بھی وعید ہے اس صورت میں جو اپنے برتنے کی معمولی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے ایک دوسرے کو۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں کہ چھوٹی موٹی چیز ضرورت کے وقت انسان ایک دوسرے کو دے دے، کیونکہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ جس طرح حالی نے کہا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ لیکن جو روز جزا پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ کسی کی چھوٹی موٹی ضرورت پوری کر دینا، یہ نیکی کا ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی استعمال کی چیزیں ادھار مانگے تو انکار نہیں کرنا چاہیے اور دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیکی کی توفیق دے اور ہر برائی سے روکے۔ آمین ثم آمین۔